تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر کلاس شروع کرتے ہیں۔ ابھی تو یہ کلاس انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم سے 7 بجے ہوا کرے گی۔ اس دفعہ یہ لیٹ میں کیونکہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو نیکسٹ ٹائم سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ 7 بجے یہ کلاس شروع ہو جائے۔ صرف 1-2 منٹ اور انتظار کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ شروع کر دیتے ہیں، تاکہ جو آئیں گے وہ پھر ان سے کوئی چیز مس نہ ہو جائے۔ ہاں، یہ مسئلہ تو ہے عادل بھائی کہ ہمارے ادھر بھی تقریباً ہونے والی ہے نماز کا ٹائم نا۔ اب دیکھ لیں آپ کے لیے جیسے آپ کی آسانی ہے، نہیں تو پھر وہ ویڈیو سے آپ دیکھ لیجئے گا بعد میں۔ انشاءاللہ نا نیکسٹ ٹائم ہم کوشش کریں گے کہ 7 بجے شروع کریں، تو تقریباً انشاءاللہ نماز کے ٹائم تک یہ ہم فارغ ہو جائیں گے۔ پچھلی کلاس کے بارے میں کوئی بات اگر ہو، کوئی سمجھ نہ آئی ہو کوئی چیز؟ پچھلی دفعہ تو قریباً تعارف ہی تھا، اس کے بعد پھر ہم نے کچھ ہی الفاظ پڑھے تھے، تو یہ جو تجوید کے الفاظ ہیں یہ تو ہم تھوڑے ہی پڑھیں گے انشاءاللہ نا، باقی پھر پریکٹس سے یہ انشاءاللہ آپ کو خود بخود آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا جس ترتیب سے ہم پڑھیں گے اس کو۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس آج کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا آدم بین الماء والطین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، او کما قال علیہ السلام۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قرآن مجید کو عربوں کے لہجے اور ان کی آوازوں میں پڑھا کرو، بلحون العرب واصواتها، ان کی آواز میں اور ان کے لہجوں میں۔ تو اسی طرح ہم قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش میں جو ہماری کلاس ہے اسی نسبت سے، اور ہم جو تجوید سیکھ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے تاکہ ہم عربوں کے لہجے کے مطابق اپنے قرآن مجید کو پڑھ سکیں۔ تو جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا، سب سے پہلے پھر دوبارہ وہی بات ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ تجوید کسے کہتے ہیں۔ تجوید کہتے ہیں مخارج، صفات اور قواعد کے لحاظ رکھتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھنا۔ جب ہم ان تینوں چیزوں کا لحاظ رکھ کے قرآن مجید کو پڑھیں گے تو تب ہم قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی اس کو پڑھنے کا جو حق ہوتا ہے وہ ادا ہوگا۔ جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ تجوید تو ایک الگ فن ہے، اور اس میں بہت زیادہ مہارت حاصل کرنے کے لیے تو بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ چونکہ ہمارا وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے اور
ٹائم ایک تو ہماری کلاس ہفتے میں صرف ایک دفعہ ہے، اور پھر دوسرا وقت کی قلت ہے، تو اس وجہ سے اس قدر تو ہم اس میں مہارت حاصل نہیں کر سکتے، لیکن جو ضروری چیزیں انشاءاللہ ہم ان میں مہارت حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور تجوید تو دیکھیے سیکھنے میں اس کو جیسے ایک پریکٹس کی چیز ہے، اس کی آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنی زیادہ اس میں پختگی آئے گی۔ تو پچھلی دفعہ جو ہم نے حروف پڑھے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 4 حروف پڑھے تھے، اور ہم نے کہا تھا کہ ان حروف کے ادا ہونے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ہونٹوں کے ساتھ ہے، میم، واو، با، فا۔ اور پھر ہم نے ان 4 حروف کے مخارج بھی بیان کیے تھے کہ میم ادا ہوتا ہے، با ادا ہوتا ہے جب ہونٹوں کا جو اندرونی حصہ ہے نا، جو گیلا والا حصہ ہے وہ ادا، با نہیں، باہر والا حصہ، جب خشک حصہ جو ہونٹوں کا ہوتا ہے، جو یہ دیکھیں آپ کو نظر، ایک ہوتا ہے باہر والا حصہ خشک حصہ اور ایک اندر والا، تو اس سے با ادا ہوتا ہے، میم اندر والے جو گیلا حصہ ہوتا ہے اس سے ادا ہوتا ہے۔ اور پھر ہم نے واو پڑھا تھا اور پھر فا پڑھا تھا۔ فا کا تو ہم نے مخرج معلوم کیا تھا، فا اوپر والے دانت جب نیچے والے ہونٹوں کے اوپر لگتے ہیں تو تب اس سے فا ادا ہوتا ہے، اور اس کے بعد واو۔ اب ان حروف 4 حروف جو ہم نے پڑھے تھے ان میں 3 کا تعلق تو بہت ہی آسان ہے اور یہ تقریباً سب کو معلوم ہے اور سب کو آتے ہیں۔ اس میں جو مشکل پیش ہوتی ہے وہ صرف ایک ہی حرف ہے اور وہ ہے واو۔ اب اس واو کو ادا کرنے میں ایک غلطی جو عام لوگ کر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو انگلش کے وی کی طرح پڑھا جاتا ہے، جیسے ویری رہتا ہے نا، ویری، ہم وی سے کوئی لفظ پڑھتے ہیں، ویری ویری گڈ جیسے کہا جاتا ہے، تو اس کو وی کی طرح نہیں پڑھنا۔ اس غلطی کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ اس کو وی کی طرح نہیں پڑھنا، ویری، ہم نے اس کو ڈبلیو کی طرح، واو، واو جیسے ہم کہتے ہیں نہیں، واو، اس طرح۔ تو ہم نے کسی حرف کا مخرج معلوم کرنے کے لیے بھی ایک قاعدہ ہم نے بنایا تھا، اس قاعدے کے مطابق ہم نے کہا تھا کہ اگر کسی حرف کا ہم نے مخرج معلوم کرنا ہو تو ہم اس طرح کریں گے کہ اس سے پہلے حمزہ زبر لگا دیں گے اور اس حرف پر ہم کیا کریں گے؟ وقف کریں گے، تو جس جگہ پر وقف ہوگا وہ وقف اس حرف کا مخرج ہوگا۔ تو جیسے ہم نے پڑھا تھا، جیسے ہم نے واو کے مخرج ہم نے معلوم کرنا ہے تو ہم اس سے پہلے حمزہ زبر لگا دیں گے تو ہو جائے گا او۔ ہاں، اب جب ہونٹوں کی جو حیت ہے آخر میں یہی واو کا مخرج ہے، اب یا اس کے اوپر زبر لگا دیں، و او، او، او۔ ہاں، تو اب ان کے یہ جو واو ہے اس کے کچھ حروف بھی ہیں، ان کی بھی ہم پریکٹس کریں گے وہ لاسٹ میں، لیکن اس سے پہلے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ آگے والے اگلے جو ہم حروف ہیں جو آج ہم نے پڑھنے ہیں ان کی پریکٹس کرتے ہیں۔ آج کے جو حروف ہیں وہ بھی انتہائی آسان ہیں اور 3 حروف ہیں، سا، ذال، ضا۔ اب یہ ان تینوں حروف کا مخرج ایک ہی ہے، ان تینوں حروف کا مخرج ہے زبان کی نوک، زبان کی نوک۔ اب جب زبان کی نوک آپ کے آگے والے دانتوں کے نیچے لگے، اوپر والے جو دانت ہیں ان کے نوک کے ساتھ لگے تو تب اس سے سا، ذال اور وا ادا ہوتا ہے۔ ہاں، اور دوسری بات ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو باریک پڑھا جاتا ہے اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو درمیانی طرح پڑھا جاتا ہے اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو موٹا پڑھا جاتا ہے اور اونچا پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ان تینوں میں اپلائی ہوں گے۔ جیسے سب سے پہلے ہم لیتے ہیں سا۔ ہاں، اب سا کو پڑھتے وقت اگر آپ کے لیے مشکل ہو رہی ہے تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ اپنی جو زبان کی نوک ہے اس کو دانتوں کے نیچے لگا ہلکا سا باہر نکال، ایسے بالکل ہلکا سا باہر نکالیں، آپ کو دانتوں پہ اپنی زبان محسوس ہو، اس طرح جب پڑھیں گے زور نہیں لگانا، اب پڑھیں گے سا، سا۔ ہاں، اس سے پہلے زبر لگا دیں، اس، 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 اس۔ آپ نے اس کو میرے ساتھ پڑھیے، 2 دفعہ، 3 دفعہ، بار بار پڑھیے، اس، 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 سا، سی، سو۔ ہاں، اس کو پڑھتے وقت آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو سین کی طرح نہیں پڑھنا۔ دیکھیں سین کی آواز سیٹی والی ہوتی ہے اور وہ تھوڑی اونچی ہوتی ہے نا، تو آپ نے سا کو پڑھتے وقت اس کا بھرپور خیال رکھنا ہے کہ سین میں اور سا میں آپ نے مطابقت نہیں ہونی دینی، ان کو آپس سے ایک دوسرے سے جدا رکھنا ہے۔ اس، 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 سا، 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 سی، سی، سو، سو۔ ہاں، اب سا تو ہم نے پڑھ لیا، سا کا مخرج بھی ہمیں معلوم ہو گیا، سا کا مخرج ہے زبان کی نوک
آگے اوپر والے دانتوں کے نیچے سے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی نوک کے ساتھ جب لگتا ہے تو تب اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ سا ادا ہوتا ہے. ہاں، اور اس کو پڑھتے وقت ہم نے کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو سین کی طرح نہیں پڑھنا. اس کے بعد دوسرا حرف جو ہے وہ ذال ہے. ذال. اب ذال بھی اسی طرح ہی ہے، ذال کا مخرج بھی یہی ہے، یعنی زبان کی نوک آگے والے اوپر والے دانتوں کی نوک کے ساتھ جب لگتی ہے، جب ادھر سے لگتی ہے تو. لیکن اس کو پڑھتے وقت ہم نے ایک اور بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو ہم نے بالکل باریک نہیں پڑھنا، بلکہ اس کو درمیانہ پڑھنا ہے، نہ تو بہت زیادہ باریک نہ ہی بہت زیادہ موٹا پڑھنا ہے اس کو. جیسے اد اد اد. ہاں، اب جب آپ دونوں الفاظ کے آوازوں پہ غور کریں گے تو آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ سا کی آواز میں نرمی زیادہ ہے، جبکہ ذال کی آواز میں ہلکی سی تھوڑی نرمی کم ہے. جیسے اد 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 اد. آپ میرے ساتھ پڑھیے اد اد اد. اس کے اوپر زبر لگا کے ذ ذی ذو ذ ذی ذو. ہاں، اس کو پڑھتے وقت آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کو آپ نے زا نہیں پڑھنا. ایک ہوتا ہے نا زا جو جس کے اوپر ایک نقطہ بھی ہوتا ہے اور وہ را کی طرح ہی لکھا جاتا ہے، تو اس کی طرح نہیں پڑھنا. اس کو ہم جھٹکے سے پڑھتے ہیں اور زور سے پڑھتے ہیں، یہ اس کی طرح نہیں ہے. یہ سا کی بنسبتاً تھوڑا سا موٹا ہے لیکن بہت موٹا نہیں ہے. اسے اد سا اد ذ ذی ذو ذ ذی ذو. اب اس کے اوپر دو زبر لگا رہے ذن 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 ذن. ہاں، اب اس کے بعد تیسرا حرف وا. ایک ہوتا ہے طا اور ایک ہوتا ہے وا، طا اور ذا. ہاں، اب یہ حرف بھی بالکل اسی طرح، اس کا مخرج بھی وہی ہے، یعنی زبان کی نوک جب اوپر والے دانتوں کے کنارے کے ساتھ لگے تو تب اس سے کیا ہوتا ہے؟ وا. ہاں، لیکن اس کو ادا کرتے وقت ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے اور اونچا پڑھنا ہے. او او او. ہاں، اور اس کو پڑھتے وقت دیکھیں زبان کے دو حصے ہوتے ہیں. زبان کی مثال کے طور پہ اگر ہم 3 حصے کریں، ایک وہ جو منہ کی طرف ہے اور ایک جو گلے کی طرف ہے، ایک منہ کی طرف ہے اور ایک درمیانہ حصہ ہے جو کہ منہ کا جو خالی حصہ ہے وہاں موجود ہے. تو اب ہم جب ذا پڑھیں گے، وا طا ذا، تو جب ذا پڑھیں گے تو یہ جو درمیانہ حصہ ہے جو خالی منہ کی طرف ہے وہ اوپر کو اٹھے گا. جیسے ذا کی حیت ہے، آپ جیسے اب جب ذا لکھتے ہیں تو بالکل اسی طرح اوپر کو، جیسے مثال کے طور یہ دیکھیں نا، یہ زبان کا اگلا حصہ ہے، یہ پچھلا حصہ ہے جو گلے کی طرف ہے، اور یہ بالکل درمیانہ حصہ ہے. ہاں، تو اب جب دیکھیں گے تو زبان ادھر سے درمیان سے اس طرح اٹھے گی، اٹھ کے جیسے او او او. ہاں، اب ذال اور ذا ان دونوں میں فرق کیا کرنا ہے؟ ذا بہت زیادہ موٹا نہیں، جبکہ ذا جو ہے وہ موٹا بھی اور اونچا بھی. جیسے اب پہلے ہم ذال پڑھیں گے، اب پھر ذا پڑھتے ہیں او. دیکھا؟ اب جب ان کے الفاظ پہ آپ غور کریں گے، اب میں ان کو بار بار دوبارہ دہراتا ہوں، ذال اور ذا کو. آپ نے ان کی آوازوں پر غور کرنا ہے کہ ان کی آواز میں کیا فرق رونما ہوتا ہے. پہلے ہم ذال پھر ذا پڑھیں گے، دونوں کو دہراؤں گا میں. اد او اد او اد او. ہاں، اب اس کو پڑھتے وقت آپ نے یہ جیسے آپ اس کو وا نہیں پڑھنا، منہ کی حیت نہیں بدلنا، کیونکہ اس کا ہونٹوں کے ساتھ بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ او. ہاں، پہلے ذال پھر ذا. اد او اد او اد او. دیکھیں آپ جب میرے ہونٹوں کی طرف دیکھیں گے اس میں کوئی جنبش آپ کو محسوس نہیں ہوگی، لیکن جب آپ ان الفاظ کو پڑھیں گے تو آپ کی زبان کی جو حرکت ہے وہ مختلف ہوگی. اد او اد او اد او. ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے لیکن ان کو پڑھنے کی صورتیں مختلف ہیں. جیسے سب سے پہلے ہم نے سا پڑھا، سا بہت ہی باریک پڑھا جاتا ہے اور نرم پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے وا پڑھا، ذال پڑھا، سا کی بنسبت تھوڑا موٹا، اور اس کے بعد ہم نے وا پڑھا. اور ذا کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بہت ہی موٹا اور بہت ہی اونچا پڑھا جاتا ہے. اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ان الفاظ کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں، وہ میں ادھر لکھتا ہوں اور پھر ہم ان کو بار بار دہرائیں گے. ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم واو کو پڑھتے وقت ایک غلطی کر جاتے ہیں. جیسے ہم واو کو ہم اس وی کی طرح پڑھتے ہیں، جیسے ویری ہوتا ہے نا، ویری. ایو نہیں پڑھنا. ہاں، مثال کے طور پر واو کے اوپر، واو سے پہلے حمزہ زیر لگا دو،
ایو ایو. ہاں تو اب جب ہم وی کی طرح پڑھیں گے تو ایو ہوگا. تو یہ فا کی طرح زیادہ ہوتا ہے جبکہ واو کی طرح نہیں ہوتا. مطلب ڈبلیو کی جیسی آواز ہوتی ہے نا واو، اس طرح اس کا خیال رکھنا ہے. تو ہم وہ حروف لکھتے ہیں اور پھر ان کی پریکٹس کرتے ہیں. اس کے بعد ہم آج طاؤس کی بھی پریکٹس کریں گے اور پھر انشاءاللہ ہماری کلاس آج چلیں. پہلے میں نے یہ لکھا ہوا ہے کیونکہ میں نے اعوذ باللہ لکھا ہوا ہے تو پہلے ہم اسی کی پریکٹس کر لیتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب ہم تجوید پڑھیں اور مثال کے طور پہ ہم نے ایک جملہ پڑھ رہے ہیں تو اس جملے کو پڑھتے وقت ہم نے کچھ چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم ایک جملے کو پڑھ رہے ہیں اور اس جملے کو پڑھتے وقت ہمیں ایک پریشانی مطلب کوئی پریشانی، مثال کے طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بہت مشکل لفظ ہے کیونکہ شروع میں ہی دو حمزہ اور عین کا جو ٹکراؤ آ جاتے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے پڑھنے میں جب بندہ پہلی دفعہ پڑھتا ہے. تو اس کو پڑھتے وقت سب سے پہلے مثال کے طور کوئی بھی جملہ آپ پڑھ رہے ہیں تو ہم جملے کو پڑھتے وقت اگر آپ کے لیے کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ اس طرح کریں کہ ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں، مطلب اس کے حصے بنا دیں. مثال حمزہ عین کا، حمزہ کا علیحدہ حصہ بنا دیں، یا عین واو کا 2 لفظوں کا حصہ بنائیں، یا تو پھر پورے جملے کے 3 ٹکڑے کر دیں. مطلب جو مخارج پڑھنے میں آپ کو آسان ہو رہے ہیں ان کے مختلف حصے بنا دیں. مثال کے طور پہ جیسے ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادھر لکھا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو اگر ہم نے اس کو پڑھتے وقت ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہے تو ہم اس کو پورا نہیں پڑھیں گے. پورا پڑھ کے ہم اس کو یاد کرنے میں ہمارے لیے مشکل ہوگی تو ہم اس طرح کریں گے، اس کے 3 حصے بنائیں. مثال اعوذ پہلے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ہم نے اس کے 4 حصے بنائے. اب جب ہم اس کے 4 حصے بنائیں گے تو ہمیں ہر لفظ کا مخرج معلوم کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور اس کو پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی. ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی حرف پڑھتے ہیں اور اس کو پڑھتے وقت ہمارے لیے پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کا مخرج ہمیں بار بار پڑھنے کی کوشش کریں اور نہیں آ رہا، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ ہم اس لفظ کو بار بار سنیں، کسی قاری سے سنیں یا پھر خود ہی پڑھیں، یا مطلب جیسے بھی کوئی صورت آپ کو نظر آتی ہے اس کو سنیں، بار بار اس لفظ کو سنیں. مثال کے طور پہ آپ اعوذ باللہ آپ سے پڑھنا نہیں جا رہا، اس میں مسئلہ آ رہا ہے، تو ہم بار بار اعوذ باللہ کو سنیں گے. بار بار جب سنیں گے تو اس سے ہمارے ذہن اس چیز کو ہم خود بخود اس کو پک کر لیں گے. تو آج ہم اس طرح کریں گے، تعوذ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو ہم پڑھیں گے. دیکھیے یہ پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ ہے ادھر. ہاں بہرحال آپ کے اپنے پاس بھی ہوگا اعوذ باللہ نا. تو اعوذ باللہ کو پڑھتے وقت سب سے پہلے ہم نے بتایا کہ اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم ہے. اعوذ، ہاں دیکھیں اس کو پڑھتے وقت دیکھیے ہم الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے اور اس کو ہم نے جھٹکے سے پڑھنا ہے اور عین بھی نہیں پڑھنا، اعوذ بھی نہیں پڑھنا، جھٹکے سے اب عین اور واو، یہ دیکھیں جو عین اور واو ہے، اور یہ جو واو ہے یہ واو ہے واو مدہ، یعنی اس کو ہم نے لمبا اور اس مد کا ہم نے خیال رکھنا ہے. اور عین کے مخرج پہ آپ نے زور دینا. ابھی تو ہم نے نہیں پڑھا عین کا مخرج، لیکن چونکہ ہم نے پریکٹس کرنی ہے تو ہمیں کرنا پڑے گا. انشاءاللہ جب ہم مخرج پڑھیں گے وہ مخرج بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا. عین کا مخرج ہوتا ہے عین ہا. عین کا مخرج ہوتا ہے جو ہم گلے ہیں، گلے کے 3 حصے، ایک جو سینے کی طرف ہے، ایک درمیانہ حصہ اور ایک جو منہ کی طرف ہے. عین ادا ہوتا ہے جو منہ کی طرف ہے اس حصے سے. اب پڑھتے وقت سب سے پہلے حمزہ پڑھنا ہے اور اس کو جھٹکے سے پڑھنا ہے، بالکل جھٹکے، نہیں پڑھنا، او نہیں پڑھنا، او. اب تو جب عین واو پڑھیں گے تو اس میں ہم نے مد کا خیال رکھنا ہے. تو دیکھیں ہم پڑھتے ہیں، سب سے پہلے پڑھیں گے او. اب اس کو ہم علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھتے ہیں اور پھر بعد میں ہم ان کو جوڑیں گے. جیسے ہاں پھر اور ذال کا مخرج تو آج ہم نے پڑھ لیا ہے، ذال کا مخرج تو ہم نے پڑھا ہے تو یہ آپ کے لیے آسان ہوگا. ذو. آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ہر حرف کے مخرج کے اوپر پورا فوکس کرنا ہے کہ میں جو حرف پڑھ رہا ہوں اس کا مخرج صحیح ادا ہو رہا ہے کہ نہیں. اب ذال تو آپ نے پڑھا ہوا ہے تو آپ نے پوری کوشش کرنی ہے، اور دیکھیں واو بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے تو آپ نے پوری کوشش ان دونوں پہ پورا فوکس رکھنا ہے کہ ان دونوں حروف کا مخرج میں کیسے ادا کر رہا ہوں. اور حمزہ کو پڑھتے وقت خیال رکھنا ہے کہ اس کو جھٹکے سے پڑھنا ہے. ذو. اب ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں. اعوذ اعوذ اعوذ. اعوذ نہیں، الف نہیں پڑھنا ہے، اس کو حمزہ پڑھنا ہے. اعوذ نہیں، اعوذ 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 اعوذ
اب جب ہمارا یہ حصہ مکمل ہو گیا، ہم آگے بڑھتے ہیں باللہ۔ ہاں، اب جب باللہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھتے وقت جو غلطی ہوتی ہے، عام غلطی، وہ یہ ہوتی ہے کہ جو باللہ میں لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ کا جو لام ہے، اس کو پڑھتے وقت ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو موٹا پڑھتے ہیں، جبکہ اس کو ہم نے موٹا نہیں پڑھنا، بلکہ اس لام کو ہم نے باریک پڑھنا۔ جیسے موٹے پڑھنے کی مثال کیسے؟ باللہ، باللہ، منہ کی شکل بنا کے اور پھر اس کو موٹا کر کے پڑھا، لیکن ہم نے اس کو کیا پڑھنا؟ بڑی، باللہ، باللہ۔ ہاں، اعوذ، ہاں اب باللہ، باللہ، یہ تو بالکل آسان ہو گیا۔ اعوذ بھی ہم نے پڑھ لیا، باللہ ہی پڑھ لیا۔ اب من الشیطان، ہاں، اب مین تو بالکل آسان ہے، جیسے آپ سب کو معلوم ہے، میم اور نون ان کا مخرج بھی بالکل آسان ہے۔ اب الشیطان، اب جب لفظ الشیطان ہم پڑھتے ہیں، اس میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ جو شین ہے، اس شین کو پڑھتے وقت شین کے نیچے زیر پڑھا جاتا ہے، جیسے شیطان، شیطان پڑھا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، شیطان آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے اس کا بھرپور خیال رکھنا ہے کہ اس کو شی پڑھنا ہے، کیونکہ شین اور اس کے بعد کیا ہے؟ یا ہے، اور یا کے اوپر یہاں وہ نشان ہے شی، اس کا، جس کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید کہتے ہیں، کیونکہ اصل میں وہ 2 حروف۔ تو آپ نے اس طرح کیا کرنا ہے کہ اس کو شی نہیں پڑھنا، شیطان نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا؟ شی، شین کے اوپر زبر ہے، شیطان، شیطان، منش، دیکھیں نون اور شین کے اوپر تشدید ہے، ہاں، منش شیطان۔ اب طا کا مخرج تو ہم نے ابھی نہیں پڑھا، لیکن یہ طا کا مخرج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اگلا جو ہمارا سیشن ہوگا اس میں ہم طا کا مخرج پڑھیں گے۔ ہاں، تو اس پہ رہنے دیں، چلیں، کوئی بھی اگر یہ ابھی مشکل بھی ہوتی ہے تو کوشش کریں گے جب ہم مخارج پڑھ لیں تو پھر ہم اس کو پڑھ لیں۔ ہاں، من الشیطان، ادھر آپ نے کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ شین کے نیچے زیر نہیں پڑھنا، من الشیطان نہیں پڑھنا، من الشیطان۔ اب آگے ہے نرجیم، ہاں، اب یہاں پر بھی بالکل آسان ہے، نرجیم سارا آسان ہے، لیکن جب ہم الرجیم جب ہم اب لفظ پڑھتے ہیں الرجیم، اب یہاں را کے اوپر تشدید ہے۔ تشدید کہتے ہیں 3 دندانوں والا ایک سائن بنا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا الرجیم، اگر آپ کے پاس لکھا ہوا کہیں ہے تو اس سائن کو کہتے ہیں تشدید۔ اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حرف یہاں پر 2 دفعہ ہے اور ان دونوں کو ملا کر انہوں نے 1 دفعہ لکھا ہے۔ تو ہاں، اب جب ہم اس حرف کو پڑھیں گے تو اب اس کو ہم نے موٹا نہیں پڑھنا، را، جیسے ہم انگریز پڑھنا را یا را مٹیریل، اس طرح، تو اب اس کو موٹا کر کے نہیں پڑھنا، الرجیم۔ اب ہم نے اس چیز کا بھرپور خیال رکھنا ہے کہ یہ دونوں حروف میں، یعنی کہ جو را یہاں پر 2 دفعہ لکھا گیا ہے، وہ دونوں دفعہ ظاہر ہو۔ جیسے اب ہم پڑھیں گے، غور کیجیے گا، الرجیم، پہلے ہم الف لام حمزہ کے ساتھ جب اس کو ملاتے ہیں تو پڑھتے ہیں، پھر رجیم، الرجیم، الرجیم، الرجیم۔ ہاں، اب الحمدللہ ہمارا اعوذ باللہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو ہم اس طرح کریں گے، ہم اس کو پہلے ہم اس طرح کرتے ہیں، 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، پھر ان کو قریب لائیں گے۔ مثال کے طور پہلے ہم نے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے ہی کہ کوئی حرف پڑھنے میں مشکل ہو رہا ہے تو ہم اس کو سیپریٹ کر دیں گے، اس کے مختلف حصے بنا دیں گے، اور پھر ان حصوں کو آہستہ آہستہ قریب لائیں گے، اور تاکہ ان کا مخرج آسانی سے معلوم ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا اعوذ میں اعوذ، اعوذ، عین کے مخرج پہ یہاں آپ نے غور کرنا ہے، اور واو کو مد کا خیال رکھنا ہے، اعو نہیں پڑھنا، اعو، اس کو تھوڑا ہلکا سا لمبا کرنا ہے۔ تو اعوذ باللہ، یہاں ہم نے کیا کرنا تھا؟ لام کو موٹا نہیں پڑھنا، باللہ من الشیطان، من الشیطان۔ ہاں، اور شیطان میں ہم نے کس چیز کا خیال رکھنا تھا؟ شیطان میں ہم نے خیال رکھنا تھا کہ اس کو من الشیطان نہیں پڑھنا، من الشیطان، شین کے اوپر زبر ہے۔ اور پھر نرجیم، نرجیم، اور یہاں ہم نے خیال کیا تھا کہ اس را کو ہم نے بہت موٹا نہیں، راجیم، راجیم، منہ کی ایک شکل، منہ کے مختلف بگاڑنا نہیں ہے منہ کو ہم نے، ٹھیک ہے، الرجیم۔ اور اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو را جو 2 دفعہ لکھا ہے یہ بالکل واضح ہو جائے۔ ہاں، اب ہم اس کو اور قریب لاتے ہیں، اب ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ، آپ نے میرے ساتھ دہرانا ہے اس کو، اعوذ ہاں، دال کے مخرج کا آپ نے بھرپور خیال رکھنا ہے،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ہم اس پورے کو ایک ہی دفعہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور یہاں جو اعوذ میں ذال ہے اس کو آپ نے زا نہیں پڑھنا، اعوذ نہیں پڑھنا، اعوذ بالکل نرم سا کی بنسبت تھوڑا سا یہ موٹا ہوگا لیکن نرم ہی پڑھا جائے گا. اعوذ اعوذ نہیں، اعوذ نہیں پڑھنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ عین کے مخرج کا بھرپور خیال رکھنا ہے. دیکھیں اب اور یہ دونوں قریب المخرج ہونے کی وجہ سے یہ بہت پریشانی ہوتی ہے، لیکن آپ نے اس کا بھرپور خیال رکھنا ہے. انشاءاللہ جب ہم ان کے مخارج پوری طرح پڑھیں گے تب تک تو یہ ہمیں پورا یاد ہی ہو جائے گا، تو تب تک وہ مسئلہ ہی نہیں ہوگا. لیکن مخارج پڑھنے تو ضروری ہے نا، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ میں اس کو صحیح بھی پڑھ رہا ہوں یا غلط پڑھ رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان اب اس کو من الشیطان نہیں، من الشیطان الرجیم. را کو 2 دفعہ واضح ہونا چاہیے. اس کو ہم نے کیا کرنا تھا، بہت موٹا نہیں، نرجیم نہیں پڑھنا تھا. کس طرح پڑھنا، نرجیم. اب ہم اس کو لاسٹ دفعہ 3 دفعہ پڑھیں گے، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے. اور اس کو پڑھتے وقت آپ نے خیال کرنا ہے جس طرح کہ اس کا معنی کو تو آپ سب کو معلوم ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. تو اب اس کو پڑھتے وقت وہ احساس آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ میں پناہ مانگ رہا ہوں شیطان مردود سے. تو بالکل اس کو انجوائے کر کے پڑھنے کی کوشش کریں. اور لیکن انجوائے کرنے کے چکر میں یہ مخارج نہیں بولنے، تو مخارج کا بھرپور خیال رکھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چلیں جزاک اللہ، بہت شکریہ. اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جو ہم نے حروف پڑھے تھے پچھلی دفعہ، میں نے آپ کو بتایا پچھلی دفعہ ہم نے 4 حروف پڑھے تھے، میم، واو اور با فا. تو اس میں جو میم، با اور واو فا ہے یہ تو بالکل آسان ہے، یہ عام اردو زبان میں بہت زیادہ مستعمل ہے، تو ان کو پڑھنے میں ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی. لیکن جو واو ہے اس کو پڑھنے میں ہمارے تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن اس کا معلوم تو تب ہوگا جب آپ کسی قاری کے پاس جائیں گے، اس کو ہی معلوم ہو پاتا ہے یہ چیز. تو ہم اس طرح کریں گے کہ ہم سب سے پہلے واو کے کچھ حروف پڑھیں گے، ان کی ہم پریکٹس کریں گے. وہ میں ادھر لکھ دیتا ہوں، پھر ہم ان کی پریکٹس کریں گے. اوحا اور کون سا ہے، اب یہ 4 حروف میں نے یہاں پہ لکھے ہیں. سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں، دیکھیں سب سے پہلے اوحا. اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، واو کے مخرج کا خیال رکھنا ہے. اس کی تو ہم نے بہت زیادہ پریکٹس کی ہے. دیکھیں ہونٹ گول ہونے چاہیے. اوحا. آپ میرے ساتھ پڑھیے اس کو، اوحا اوحا. اس پورے لفظ میں آپ نے صرف واو پہ فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں سنانا نہیں، آپ بس اس کو دہرائیں میرے ساتھ. اگر آپ نے اگر آپ سنانا بھی چاہتے ہیں تو آپ اس کو مجھے پرسنل میں سینڈ کر دیجیے گا، لیکن آپ ابھی صرف دہرائیں اپنے پاس ہی نا، ٹھیک ہے؟ آپ نے پورا خیال رکھنا ہے واو کے اوپر. اوحا اوحا. اور دوسرا حرف دیکھیں سب سے پہلے واو ہے، وس. اب دیکھیں جب بھی واو پڑھیں گے ہمارے ہونٹ گول ہوں گے. وس اور پھر یوس ویسو
युवस्विसु युवस्विसु युवस्विसु। और आखिरी हरफ वुजूह वुजूह वुजूह, वाव के ऊपर पेश है, वुजूह वुजूह। हाँ, अब ये 4 हरूफ तो हो गए हमारे, 4 जो हमने पढ़े हैं ये तो हो गए वाव के। अब आज का जो हमारा सबक है सा, दाल और वा। अब हम दोबारा इनके मखरज को दोहरा देता हूँ मैं आपके लिए कि सा, दाल और वा, इन तीनों का मखरज एक ही है। और वो मखरज क्या है? ज़बान की नोक जब आगे वाले दांतों के नीचे लगे। ठीक है, अब हम जब सा को पढ़ेंगे तो सा को हम बारीक पढ़ेंगे, जब दाल को पढ़ेंगे तो दाल को उसकी बनिस्बत थोड़ा सा मोटा और थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन जब हम वा को पढ़ेंगे उसको मोटा और ऊंचा पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए आवाज़ की 4 किस्में होती हैं ना, मिसाल के तौर पे आवाज़, मिसाल के तौर पे एक बिग बारीक है ना, एक बारीक है और एक बारीक है और बिल्कुल हल्का है, और एक बारीक है और ऊंचा है, और एक भी मोटा है लेकिन हल्का है, और फिर मोटा भी है और ऊंचा भी है। तो अब हम जब वा को पढ़ते हैं तो इसको हमने पढ़ना है मोटा और ऊंचा। अब जब सा पढ़ेंगे बिल्कुल नरम और बिल्कुल बारीक पढ़ना है, और जब दाल पढ़ेंगे ऊंचा तो पढ़ेंगे लेकिन नरम ही पढ़ेंगे। हाँ, तो अब हम जो हरूफ पढ़ेंगे वो हैं सा के। हाँ, सबसे पहले हमने पढ़ा था सा, तो हम पहले लिखते हैं अस्मारा अस्मारा, और फिर लिखें कौसर। हाँ, कौसर, कसीर, तुम्मा। हाँ, ये मीम है। हाँ, तो अब ये हरूफ हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अस्मारा। अब ये हरफ हम ये पूरा हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारा जो फोकस है, मेन फोकस, वो किसके ऊपर होगा? सा के ऊपर होगा। सा का मखरज मैंने आपको बता दिया है कि सा का मखरज है ज़बान की नोक जब ऊपर वाले दांतों की नीचे से यानी नोक से लगे, और इसको हमने क्या पढ़ना है? बारीक पढ़ना है। अस्मारा अस्मारा, आपने सिर्फ सा के ऊपर फोकस करना है कि मेरा सा सही अदा हो रहा है कि नहीं। अस्मारा अस्मारा अस्मारा। और दूसरा हरफ है कौसर कौसर। अब देखिए यहाँ वाव भी आ गया। अब हमने ये नहीं कि अब हम सा पे फोकस करें तो वाव को नहीं छोड़ना, नहीं, वाव पे भी आपने फोकस करना, वाव भी आपका सही अदा होना चाहिए और सा भी। कौसर 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 कौसर। कसीरन 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 कसीरन। और लास्ट हरफ है सुम्मा 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 सुम्मा। हाँ, तो ये हो गया हमारा हरफ सा। और अब 2 हरफ रह गए, वो फिर हम पढ़ते हैं बस इंशाल्लाह। अब दूसरा हरफ हमारा क्या था? ज़ाल। ये भी लिख देता हूँ ना। अज़हब इज़ा अल्लज़ीना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अज़हबा, फिर दोबारा इसके मखरज पे हम गौर करेंगे कि इसका मखरज भी वही है जो सा का मखरज है, लेकिन इसको पढ़ते वक्त हमने सा की बनिस्बत थोड़ा सा ऊंचा पढ़ना है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम इस तरह करेंगे कि 4 हमने मिसालें कायम की, मतलब आवाज़ की 4 सूरतें हमने कायम की। एक बिल्कुल बारीक भी है, आहिस्ता भी है, दूसरा बारीक तो है लेकिन ऊंचा है, और तीसरा फिर हमने कहा कि मोटा है लेकिन आहिस्ता है, और फिर है मोटा भी है और फिर ऊंचा भी है। तो ये सा तो बिल्कुल बारीक भी है और आहिस्ता भी है, और ज़ाल मतलब कि है तो ऊंचा लेकिन बारीक। हाँ, अब इसको पढ़ेंगे। ज़बान की नोक जब आगे वाले दांतों के नीचे लगे। अब इसको पढ़ने का मैंने आपको बताया, अगर मुश्किल हो रही है तो आपने इस तरह करना है, ज़बान को आगे वाले दांतों के इधर लगा के हल्का सा थोड़ा सा ऊपर को दबाना है ना, ऊपर को जब दबाएंगे तो आसानी हो जाएगी। अज़हब, इसको ज़ा नहीं पढ़ना, अज़हब नहीं पढ़ना, अज़हब अज़हब। इज़ा
اذا اذا الذین 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 اب اعوذ، اب یہ تو ہم نے پڑھا ہے، ابھی اس کی پریکٹس کی ہے دوبارہ. اب اس پہ چھوڑنا ہے، صرف اس کو آپ نے ذا کو فوکس کرنا ہے. اعوذ 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 نہیں پڑھنا، اعوذ. اب دیکھیں جب، کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب جب ہم اس کے اس سے پہلے ہم نے ایک حرف پڑھا تھا کثیرن. دیکھیں ہم نے کاف سا کے جب ہم نے پڑھا تو وہاں ہم نے ایک حرف پڑھا کثیرن، اس کی ہم نے پریکٹس کی. اب دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ تجوید کہتے ہیں قواعد، صفات اور مخارج کا خیال رکھتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھنا. لیکن اب دیکھیے جب ہم اس کثیرن کو ہم لکھ تو ایسے رہیں، لیکن جب ہم پڑھیں ہم اس کو سین کی طرح پڑھ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم اس کو کثیرن پڑھ دیتے ہیں، سین. اب جب ہم اس کو سین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہی بدل جاتا ہے. کثیرن کے مطلب تو زیادہ جو اردو میں مستعمل ہے، جبکہ کثیر کا مطلب ہوتا ہے توڑنے والا، توڑنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو دیکھا صرف ایک حرف کے مخرج کے مختلف ہونے سے اس کا معنی ہی بالکل بدل گیا. تو اب ہم نے اس طرح کرنا الذین الذین، زا نہیں پڑھنا، اس کو دال پڑھنا. الذین اعوذ 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 اعوذ. اب ہم اس پریکٹس کریں گے آخری حرف جو ہمارا مشکل بھی ہے ان دونوں کی بنسبتاً، یہ پڑھنے میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ میں اس کی صورت میں نے آپ کو بتائی. دیکھیے ایسے زبان کی یہ صورت ہے، یہ آپ کے زبان کا آگے والا حصہ جو نوک ہے، اور یہ ہے پیچھے والا حصہ. ویسے زبان تو ایسی ہی ہوتی ہے، لیکن جب ہم ذا پڑھتے ہیں تو یہ تو آگے والے دانتوں کے ساتھ لگ رہا ہے، اور یہ زبان کا جو درمیانہ حصہ یہ ایسے کو جھک جاتا ہے، ایسے کو. جیسے ہم جیسے اب مثال کے طور پہ لکھتے ہیں، دیکھیں ذا. اب دیکھیں یہ کیسا ہوا ہے. اس کو جب آپ شیپ کو دیکھیں گے، اس شیپ کا بھی ایک تعلق ہے اس کے ساتھ، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بالکل جیسے ایسے ہو جاتا ہے. تو زبان کا جو خالی حصہ ہے، جو خالی منہ کی طرف ہے، وہ مڑ جاتا ہے، تو یہ وا ہو جاتا ہے. ہاں تو اب ہم نے پڑھنا ہے وا کا مخرج. تو آپ سب کو معلوم ہے، ہم نے پڑھا تھا وا کا مخرج کیا ہے، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے نوک سے جب لگے. ان تینوں کا مخرج ایک ہی تھا، لیکن اس کو ہم نے کیا پڑھنا ہے، اونچا اور موٹا. اور اب ہم پڑھیں گے اس کی مثالیں، جیسے اظلم، ظالم، ظالم، ظلم اور عظیم. ہاں سب سے پہلے ہم اس حرف کی پریکٹس کرتے ہیں. ادھر بھی ہم نے ہمارا جو فوکس ہے وہ وا کے اوپر ہے. وا وا او لام او لام او لام او لام. دیکھیں آواز موٹی بھی ہے اور بھاری محسوس ہو رہا ہے، منہ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے. وہ اسی وجہ سے کہ زبان آپ کی اس طرح مڑ جاتی ہے، تو جو خالی حصہ ہے وہ اس کو گھیر لیتی ہے. او لام او لام. ظالم ظالم، آپ نے فوکس کرنا ہے صرف وا پر. ظالم ظالم ظالم. ظلم ظلم. اچھا ہاں دیکھیے ہم نے آج 3 حروف پڑھے ہیں، سا، ذال اور وا. ان تینوں کا مخرج جو نکلنے کی جگہ ہے وہ تو بالکل ایک ہی ہے. جیسے ہم نے پڑھا کہ زبان کی نوک اوپر والے جو دانت ہیں ان کی نوک کے کناروں کے ساتھ جب لگتی ہے تب کیا ہوتا ہے، یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں. لیکن اب ان تینوں کی بنسبت، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آواز کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. آواز کو ہم 3 طریقے، آواز کی 3 مطلب آواز یا تو باریک ہوتی ہے، باریک بھی ہوتی ہے، آہستہ بھی ہوتی ہے، اور ایک پھر باریک ہوتی ہے لیکن اونچی ہوتی ہے، اور ایک آواز ہوتی ہے جو موٹی ہوتی ہے لیکن آہستہ ہوتی ہے. دال نہیں دیکھیں نا، وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی آواز ایک جیسی نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم دال اور وا کو پڑھتے ہیں تو وا کو پڑھتے وقت اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے اور اونچا پڑھنا ہے، جبکہ دال کو سا کی بنسبتاً تھوڑا سا موٹا پڑھنا ہے. مثال اب دوبارہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے ہم دال اور وا کو علیحدہ پڑھیں، جیسے اب اذا پڑھتے ہیں، کیا کس طرح کی ہم، ہاں اذ. ہاں
ہم حمزہ زیر ذال اذ اور حمزہ زیر وا اذ. اب اس کو پڑھتے ہیں، آپ غور کیجیے گا بار بار اس آواز کی جو آواز ہے اس کو، جیسے اذ 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 اذ. ہاں اب دیکھا کہ جب ہم واو پڑھتے ہیں یہ موٹا ہوتا ہے اور اونچا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے، میں نے آپ کو دوبارہ بتایا. دیکھیں اب زبان ایسے ہے بالکل نا، مطلب منہ کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو جب ہم پڑھتے ہیں وا کو تو یہ جو آگے والا حصہ ہے نوک ہے یہ تو لگ رہا ہے اوپر والے دانتوں کے ساتھ، یہ تو مسئلہ حل ہو گیا. اب جب ہم وا پڑھتے ہیں ان میں سے تیسرا حلف جو موٹا بھی ہے اور اونچا بھی ہے، اس وقت زبان کی عیت بالکل ایسی ہو جاتی ہے، مطلب جو درمیانہ حصہ ہے اندر کا وہ اوپر کو لگتا ہے. اس کی تصویر اب میرے پاس نہیں ہے، نہیں تو میں زبان بنا بھی نہیں سکتا، نہیں تو بنا کے آپ کو دکھا دیتا. تو نا تو وہ اس طرح ہوتی ہے، تو مطلب ایسے ہو جاتی ہے زبان، یہ جو خالی حصہ ہے اوپر کو اٹھتی ہے، تو پھر موٹا بھی آواز اونچی آواز ہوتی ہے. ہاں چلیں شکر ہے. ہاں تو اب ہم اس کو پورا کرتے ہیں پھر انشاءاللہ پڑھتے ہیں. ہاں ہم نے پڑھا ظالم، اب ظلم ظلم ظلم. ہاں آخری حرف ہے عظیم 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 عظیم. ہاں دیکھیں اگر ہم اس زال وا کی جگہ ہم زال لگا دیں عظیم، دیکھا آواز میں بالکل فرق آ گیا، بالکل باریک. تو اس وجہ سے ہم اس کو کیا کریں گے، موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، مطلب منہ بھرا ہوا محسوس ہوگا، اور اس کو ہم نے کیا پڑھنا ہے، اونچا پڑھنا ہے. تو یہ تو ہو گیا آج کا ہمارا سبق. ہم نے تقریباً کتنے حروف پڑھ لی؟ ہاں کل ہم نے پڑھے، پچھلی دفعہ ہم نے پڑھے تھے 4 حروف، اور اس دفعہ ہم نے پڑھے 3 حروف، اور اس کے ساتھ ہم نے پریکٹس کی اعوذ باللہ ان تعوذ کی. تو اسی طرح انشاءاللہ چلتا رہے گا. بہت زیادہ ہم آپ پہ وہ بھی نہیں کریں گے، بہت زیادہ نہیں پڑھیں گے تاکہ وہ پھر ہمارے لیے پڑھنے میں مشکل ہو جاتی ہے. کیونکہ دیکھیے یہ چیزیں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ آپ کو معلوم ہیں، اصل میں اردو زبان کا اس کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے، کیونکہ حروف تہجی بالکل ایک جیسے ہیں نا اردو میں اور اس میں عربی میں. تو پریشانی ہوتی ہے ان کو پڑھتے میں، فقط جو ہم سے مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان کو مخرج کے مطابق ادا نہیں کرتے. تو یہ وہ جیسے میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا تھا، وہ بچہ ہوتا ہے نا، تو جب وہ اسکول میں پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ پڑھ رہا ہوتا ہے الف ب ت س جیم ح خ، تو وہ جب اس بیچارے کو قاعدہ آپ دیتے ہیں تو اس کا تو کوئی خیر قصور نہیں ہے. تو جب وہ پڑھتا ہے تو وہ پھر وہ بھی وہی پڑھنا شروع کر دیتا ہے الف ب ت. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو یہ نہیں، کوئی بھی نہیں بتاتا کہ اس کو بے کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کو پڑھے اس کو با پڑھنا ہے. ہاں بھائی ٹھیک ہے بھائی، مسجد میں با پڑھنا ہے اور ادھر اسکول میں بے پڑھنا ہے. تو یہ مسئلہ پیش آتا ہے. تو آج کی کلاس کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو یا کوئی بھی بات ہو تو آپ پرسنل میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن ابھی بھی اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی سوال اگر ہے تو پوچھ لیں، مطلب اگر اس کو بھی حل کر لیا جائے تو پھر مجھے آسانی ہوگی. اچھا تو پھر ٹھیک ہے، آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ جو حروف ہم نے پڑھے ہیں ان کی پوری پریکٹس کرنی ہے بار بار. اچھا والضحیٰ، ہاں اصل میں وہ تو پھر ضا نہیں ہے. اگر مخرج کہہ رہے ہیں یا صرف تلاوت کرنے کا کہہ رہے ہیں، اگر تلاوت کا کہہ رہے ہیں تو میں کر دیتا ہوں، وہ تو مسئلہ نہیں. ہاں دیکھیں نا، اب دیکھیں اب اس کا مخرج ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، ابھی نہیں. لیکن جو ضاد ہوتا ہے نا، ایک سواد ہوتا ہے ایک ضاد ہوتا ہے، یہ ضاد کا مخرج بالکل الگ ہے، سب سے مختلف ہے. اب اس کے مخرج میں یہ جو عام مسئلہ پیدا ہوتا ہے، وہ کچھ لوگ اس کو داد پڑھ رہے ہوتے ہیں دال کی طرح نا، اور کچھ کو ضاد پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم وہ پڑھیں گے. اس کا مخرج بہت مشکل ہے، یہ بات ہے واقعی میں نا، کہ اس یہی وجہ ہے. تو پھر اختلاف بعض اس کو پڑھتے ہیں والضحیٰ پڑھتے ہیں اور پھر والضحیٰ پڑھتے ہیں نا. تو ہم جو پڑھیں گے وہ والضحیٰ ہی پڑھیں گے. تو انشاءاللہ وہ پھر جب اس کا مخرج آئے گا ہم اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اس کا مخرج وہ صرف ایک ہی لفظ ہے، وہ تقریباً یہ جتنے بھی مخارج ہیں ان میں سب سے یونیک ہے اس کا مخرج. تو وہ پھر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نا. جی جی کوئی سوال نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ آپ جا سکتے ہیں. چلیں پھر ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہماری ملاقات ہوگی. آپ نے بھرپور پریکٹس کرنی ہے ان حروف کی، جب بھی آپ کو موقع ملے، اور قرآن مجید جتنا ہو سکے پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. جزاک اللہ، السلام.
بنانی بند کر دیں.